رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمتا سرمدا ابدا۔ عزیزان گرامی وقار، ماہ ربیع النور شریف کی حسین راتوں میں سے ایک رات یہاں پر ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے، اور شہر جمشید پور کے غیور سنی مسلمان اطراف و اکناف کے بھی ہوں گے، سب آج اس بھرے میدان میں جمع ہو کر کے رات کے اتنے پہر گزر جانے کے بعد یہی اعلان کر رہے ہیں۔ اس میدان میں بیٹھا ہوا بچہ یہی کہہ رہا ہے، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ میں آپ تمامی حضرات کے سامنے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ محفل رسول ہے، یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مجلس میلاد ہے، جس مجلس کا فرشتے بھی ادب کرتے ہیں۔ امتیوں کو کمال درجے کا ادب رکھنا چاہیے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی میلاد کا تذکرہ جس محفل میں ہوتا ہے، وہ محفل باعث برکت ہے، بلکہ بعض بزرگوں نے لکھا ہے کہ جس جگہ پر یہ مجلس منعقد کی جاتی ہے 40 دن تک اس جگہ پر رحمتیں برستی ہیں۔ تو آپ ایک ادب والی مجلس میں آئے ہوئے ہیں، ذمہ داری کا ثبوت پیش کریں، اس لیے کہ یہ مجمع کسی نیتا کا نہیں ہے اور کسی سیاسی پارٹی کا نہیں ہے، اور نہ ہی یہاں پر لوگوں کو 100-200 روپے دے کر کے بھیڑ اکٹھا کرنے کے لیے بلایا گیا ہے، بلکہ یہ مجمع خالص میرے مصطفیٰ کے عاشقوں کا ہے۔ اور یہاں پر ہمارا نعرہ یہی ہوگا، کسی کی جے وجے کیوں پکارے کیا غرض ہم کو، کسی کی جے وجے کیوں پکارے کیا غرض ہم کو، ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ یا رسول اللہ، ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ ہاں یا رسول اللہ کہنے والوں کا ادب بھی آج دیکھنے کو ملتا ہے۔ اور شہر جمشید پور میں یہاں پر میدان میں جمع تمام نوجوانوں سے میں کہوں گا، اپنا نظم و نسق اور ڈسپلن ایسا بناؤ کہ لوگ تمہیں دیکھ کر کے میرے مصطفیٰ کو یاد کریں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یاد کرنے جیسے اخلاق بنائیں کہ تمہارے کردار کو دیکھ کر کے مدینے والے تاجدار کی یاد آ جائے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے یہی منظر پیش کیے ہیں اپنی زندگیوں میں، اس لیے میں زیادہ دیر تک آپ کو اکتاہٹ میں نہیں ڈالوں گا۔ یہ مجلس میلاد ہے، سب سے پہلے میں اسی سے شروعات بھی کرتا ہوں۔ اللہ کا کروڑ شکر و احسان ہے کہ حضور کی میلاد منانا یہ سنیوں کی قسمت میں آیا ہے، الحمدللہ۔ دوسرے پتہ نہیں کیسے کیسے چوروں کا برتھڈے مناتے ہیں اور دلیل پوچھتے بھی نہیں، کیسے کیسے ڈکیت اور ڈاکوؤں کا برتھڈے بھی ہوتا ہے، لیکن اس پر کسی کو دلیل کی ضرورت نہیں پیش آتی۔
تمہیں چوروں کا برتھ ڈے مبارک، ہمیں مصطفیٰ کائنات کے آقا کا جنم دن مبارک۔ ہم اس کی ولادت کا ذکر کرتے ہیں جس کی ولادت کا ذکر خود خدائے قدیر و جبار بھی کرتا ہے۔ رب ذوالجلال خود قرآن عظیم میں نبی پاک کی آمد کے تذکرے فرما رہا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میلاد کی یہ محفلیں جس پر تم شکوک و شبہات پیش کرتے ہو، تمہیں پتہ ہے سب سے پہلی میلاد کی محفل اس وقت منعقد ہوئی جب ابھی کسی کو دنیا میں بھیجا ہی نہیں گیا تھا۔ عالم ارواح میں یوم میثاق جس کو کہا گیا ہے، رب ذوالجلال نے تمام نبیوں سے یہ عہد لیا تھا جس کا ذکر قرآن پاک کے 4 پارے میں موجود ہے۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں سے یہ وعدہ لیا کہ میرا ایک رسول آئے گا کتاب اور حکمت لے کر کے، تو تم سب کے سب اس پر ایمان لاؤ گے اور اس کی مدد کرو گے۔ اقررتم، رب تعالیٰ نے تمام نبیوں کی روحوں سے یہ پوچھا کیا تمہیں اس بات کا اقرار ہے؟ سب نبیوں نے کہا اے رب ذوالجلال ہم اقرار کرتے ہیں کہ اگر وہ رسول آ جائے تو ہم سب اس پر ایمان لائیں گے اور اس کے حمایتی بن کر کھڑے رہیں گے۔ اور رب تبارک و تعالیٰ نے یہ جو وعدہ لیا، یہ اس وقت کی بات کر رہا ہوں جب ابھی آدم علیہ السلام بھی دنیا میں نہیں آئے، آدم علیہ السلام بھی نہیں آئے۔ میلاد کا مطلب کیا ہے؟ میلاد جس میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت کا ذکر، ان کی سیرت طیبہ، ان کے اخلاق و کردار بیان کرنا، یہی تو مجلس میلاد ہے۔ عزیزان گرام وقار، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت رکھنے والے یقیناً ان میلاد کی مجلسوں پر انگلیاں نہیں اٹھاتے۔ بعض لوگ ہم سے کہتے ہیں جب حضور مکہ میں پیدا ہوئے تھے تب تو مکہ والے ولادت کا ذکر نہیں کیے، جشن میلاد مکہ والوں نے تو نہیں منایا۔ ان سے جواب میں ہم یہی کہتے ہیں مکہ میں اس وقت کون لوگ تھے؟ حضور کی پیدائش کے وقت تو سارے کفار و مشرکین تھے، سوائے حضرت بی بی آمنہ و حضرت عبد المطلب کے، سارے کافر موجود تھے۔ اور اگر تمہارا بھی تعلق انہی سے ہے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں، اگر تمہاری نسبت اور تمہارا خاندان ان سے ملتا جلتا ہے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ لیکن تمہیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ جب حضور پاک مکہ سے ہجرت کر کے مدینے جا رہے تھے تو مدینہ طیبہ میں پہلے سے ایمان والے لوگ موجود تھے، تو میرے آقا جب مدینے آئے تو مدینے والوں نے خاموشی سے نہیں بلکہ سڑکوں پر اتر کر کے جشن منایا تھا میرے آقا کے آنے کا۔ تو جہاں ایمان والے ہوتے ہیں میرے نبی کے آنے کے ذکر کے ساتھ خوشیاں مناتے ہیں۔ تمہیں بخاری شریف اگر آتی ہے تو اٹھا کر دیکھو، احادیث کی کتابیں پڑھ سکتے ہو تو پڑھ کر دیکھو، جس دن میرے آقا مدینہ طیبہ میں داخل ہوئے تھے، بنو نجار خاندان کی چھوٹی چھوٹی بچیاں مدینہ طیبہ کی گلیوں میں نکل آئی، اپنے ہاتھوں میں دف لے کر بجاتی تھی اور پڑھتی تھی طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجبت شکر علینا ما دعا للہ داعی۔ کیا کہتی تھی مدینے کی بچیاں؟ وہ یہ کہتی تھی ہم پر 14ویں کا چاند طلوع ہو گیا ہے، ہم پر 14ویں کا چاند طلوع ہو گیا ہے۔ کہاں سے؟ ثنیۃ الوداع کی گھاٹیوں سے ہم پر اللہ کا شکر واجب ہو گیا ہے، اس لیے کہ رب کی طرف بلانے والا رسول اب ہمارے درمیان آ رہا ہے۔ تو مدینے والے میرے آقا کی آمد کی خوشیاں منا رہے تھے، مکہ والے نہیں منائے تھے اس لیے کہ کافر و مشرک وہاں موجود تھے۔ میں آج فخر سے یہ اعلان کرتا ہوں الحمدللہ جتنے سنی ہیں آج جہاں جہاں میلاد مناتے میرے آقا کی آمد کا، ہم اپنی نسبت وہ اہل مدینہ سے کرتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر نور مدینہ طیبہ والے جس طرح میرے آقا کی آمد کی خوشیاں منا رہے تھے،
الحمدللہ ہمیں اس بات کا فخر ہے کہ تم اگر نہیں مناتے مکہ کے کفار و مشرکین کی طرح تو ہمیں کیا اعتراض. ہم تو مدینے والے جس طرح خوشیاں مناتے تھے آج بھی مناتے ہیں, اور پھر یہ کہتے بھی ہیں ایک دن نہیں منائیں گے, 2 دن نہیں منائیں گے, بلکہ حشر تک ڈالیں گے ہم, حشر تک ڈالیں گے ہم. پیدائش مولا کی دھوم مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے. میں آپ کو ایک بات بتا دوں, نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت جو عجیب و غریب واقعات پیش آئے تھے دنیا میں. ایران میں 2 ندیاں ایسی تھیں, ایک بحیرہ ساوا جو سوکھ گئی, بالکل جو بہتی تھی وہ سوکھ گئی ندی. جس سال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا, جس مہینے حضور کا وجود دنیا میں آیا, تشریف لایا, حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت پاک جس دن ہوئی اس دن عجیب و غریب واقعات پیش آئے. اور سماوا ایک ندی ہے جو برسوں سے سوکھی پڑی تھی, چل پڑی, بھر گئی. اور ایک آتش کدا تھا, آگ جلائی جاتی تھی, 1000 سال سے اس کو بجھنے نہیں دیا گیا تھا, اس کی عبادت بھی ہوتی تھی. حضور پاک کی ولادت کے دن اچانک وہ آگ بجھ گئی, اچانک آگ بجھ گئی. کسرا بادشاہ کا جو محل تھا, فارس کہتے ہیں جس ملک کا بادشاہ کسرا کہلاتا ہے, فارس. فارس کا جو قلعہ تھا اس کا چیلنج تھا کہ میں نے اتنا مضبوط بنایا ہے کہ 1,00,000 لوگ مل کر کے بھی اس محل کو توڑ نہیں پائیں. بڑی مضبوطی کا انہیں نشہ تھا. اور حضور کی ولادت کے دن 12 ربیع الاول شریف کو اچانک اس محل میں شگاف پڑ گیا, دیوار شک ہو گئی, زلزلہ آ گیا, اور اس کے چھت پر جو کنگورے لٹکے تھے گر گئے. یہ سب جو عجیب و غریب واقعات پیش آئے, میں اعلیٰ حضرت کا ایک شعر آپ کو سمجھانے کے لیے پیش کر رہا ہوں. فارس میں قلعے کے اندر زلزلہ آیا, کس دن آیا؟ 12 ربیع الاول شریف. اب کسرا بادشاہ نے کاہنوں کو, جوتیشوں کو بلایا کہ یہ اچانک یہ سب کیا ہو رہا ہے. میرے محل کے دیوار کے اندر, وہ آج بھی موجود ہے عراق میں, مدائن شہر میں بتایا جاتا ہے, ہم نے دیکھا ہے کہ دیوار میں اتنی لمبی شگاف ہے, اتنا لمبی دراڑ ہے کہ ایک آدمی اس میں سے پاس ہو سکتا ہے. دیوار اس قدر پھٹ گئی. بادشاہ نے کاہنوں کو بلا کر کے پوچھا کہ یہ کیسے ہو گیا اچانک. تو کاہنوں نے اپنے علم کے مطابق, علم نجوم جاننے والے کہتے ہیں بادشاہ سلامت, آج ہم نے اپنے علم سے جو دیکھا پتہ یہ چلا کہ عرب میں ایک بچہ پیدا ہوا ہے جو ساری ان سلطنتوں کا خاتمہ کا سبب بنے گا. اور پھر انہوں نے بزبان یہ کہا ہوگا, آئی نئی حکومت سکہ نیا چلے گا, آئی نئی حکومت سکہ نیا چلے گا, عالم میں رنگ بدلا صبح شب ولادت. یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے لیے کہا گیا ہے یہ شعر. کوئی یہ نہ کہہ دے کہ آج کی حکومت کے لیے مولانا یہاں بول کر کے گئے, نئی حکومت آ گئی ہے. ہماری نئی حکومت تو 12 ربیع الاول سے چل رہی ہے اور صبح قیامت تک رہے گی. تو بادشاہ سے کاہنوں نے یہ کہا کہ ایک بچہ عرب میں پیدا ہوا جو تمہاری سلطنت کے زوال کا سبب بنے گا. اب سنیے, آخر کار کسرا کی سلطنت تو گئی, قیصر کی سلطنت بھی گئی, لیکن اب اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ولادت مکہ میں ہوئی میرے آقا کی, زلزلہ فارس کے قلعے میں آیا تھا. جن کو بہت زیادہ نشہ تھا, غرور تھا کہ ہمیں کوئی ہلا نہیں سکتا, ان کے قلعوں میں دراڑ پڑ گئی, ہل گئے. تو اب اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حضور کی ولادت کا ذکر ایسا ہے کہ بڑے بڑے قلعے ہلا دیتا ہے. اور آج اگر ہمارے حضور کے جشن منانے پر کسی کو تکلیف ہوتی ہے تو سب سے زیادہ نجد کے لوگوں کو ہوتی ہے. نجدی عقیدہ رکھنے والے, نجد کے سارے میں نہیں کہتا, لیکن وہاں بھی عقیدہ رکھنے والے جن کو سب سے زیادہ تکلیف حضور کی ولادت کے ذکر سے ہوتی ہے, وہ اپنا نیشنل ڈے منائیں گے, پورے دھوم دھام سے منائیں گے, وہ سب جائز ہے, لیکن حضور کی ولادت کے ذکر پر
سینے پر سانپ لوٹتا ہے. اسی کو تو اعلیٰ حضرت نے کہا اب سنو کان کھول کر, ہم حضور پاک کی ولادت کی یہ جو جشن ہے ایک رات دو رات نہیں, حشر تک مناتے رہیں گے, ہر رات مناتے رہیں گے. اور اس سے ہوگا کیا؟ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم مثل فارس. فارس میں جیسے قلعے میں زلزلہ آیا تھا, اب ہمارے جشن میلاد سے نجد کے قلعے گراتے جائیں گے, اب ان کے قلعوں میں زلزلہ آتا رہے گا. اسی لیے میرے عزیزوں آپ بھی اس بات کو طے کر لو اور اپنے بچوں کو بھی یہ سبق سکھا کر کے جاؤ, دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے. خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا, دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد کا تذکرہ مجھے دل پر ہاتھ رکھ کر کے بتاؤ اے نوجوانوں, کیا حضور پاک کی سیرت بیان کرنا اور ان کی آمد کے تذکرے کرنا بدعت ہے؟ آپ کو ایسا لگتا ہے کہ یہ غلط کام ہوتے ہیں, شرک اور کفر ہوتا ہے؟ نہیں میرے عزیزوں, یہ عین عبادت. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت کا ذکر کرنا, حضور کی تعریف کرنا عبادت ہے. لہذا یہ عبادت تمہارے حصے میں آئی ہے اور اس کو برقرار رکھو, ان روایتوں کو برقرار رکھو. اللہ کریم ان مجالس خیر کی برکتیں تم سب کے گھروں میں عطا فرمائے. اور آئے میں آج آپ کو یہ بتاؤں کس رسول کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں, کس نبی پاک کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں. اس رسول کا جس کے جیسے اخلاق پوری دنیا میں کسی نے لایا ہی نہیں. اس رسول کا تذکرہ کر رہے ہیں جس کے چہرے جیسا رب نے کسی کو بنایا نہیں. اس رسول پاک کا ذکر آج ہم کر رہے ہیں جس سے بڑا قائد اور رہنما دنیا میں کوئی آیا نہیں. وہ امام الانبیاء ہے, امام الرسل ہے, پوری کائنات کا آقا و مولا ہے. لہٰذا آپ اندازہ کرو کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ذکر اور ان کے اخلاق کا ذکر کرنا یہ خوش نصیبوں کو ملتا ہے, خوش نصیبوں کو ملتا ہے. اور فرمایا بزرگوں نے, بعض لوگ یہ کہتے ہیں نا حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر اتنا کرتے ہیں, یہ لوگ سنی لوگ بریلوی لوگ اتنا کرتے ہیں, انہیں اندازہ نہیں ہم کیوں کرتے ہیں. ہماری تعریف کرنے سے حضور کی شان بڑھاتے نہیں ہم, ان کی شان ہم جیسے کون بڑھائے گا جس کی شان خود اللہ بڑھا چکا ہو. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کہہ چکا ہو رب تعالیٰ. بلکہ حقیقت یہ ہے جتنا نبی پاک کی شان تم بیان کرتے رہو گے اللہ تمہاری شان بڑھاتا جائے, تمہاری شان بلند ہوتی ہے. آج یہ لوگ جو آج ہمیں دیکھنے کے لیے کھڑے ہیں کس لیے, کس لیے؟ کسی پارٹی کا نیتا ہے؟ یہاں پر جو محبتیں ہمیں ملتی ہیں یہ صرف میرے مصطفیٰ کے قدموں کی برکت ہے. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت شان بیان کرنے کا صدقہ ہے. جتنا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت اور ان کی شان بیان کرتے رہو گے ہر دل پر راج کرتے رہو گے, ہر دل پر راج کرتے رہو گے. اس لیے میرے عزیزو اگر اپنا مرتبہ بھی بلند چاہتے ہو تو حضور کا تذکرہ کرو. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خلق کے حاکم ہو تم, رزق کے قاسم ہو تم, جو ملا تم سے ملا تم پہ کروڑوں درود. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے یہ خیرات بٹی ہوئی ہے. میں عرض کرتا ہوں اے نوجوانوں, آج اس بات کی ضرورت ہے کہ دنیا کو یہ بتاؤ. مجھے اچھی طرح سے معلوم ہے ہماری تقریریں صرف آپ حضرات نہیں سن رہے ہیں, بہت سارے وہ لوگ بھی سننے کے لیے کھڑے رہتے ہیں جن کو بہت کچھ ہماری تقریر سے مرچ مسالہ نکالنا بھی رہتا ہے. بہت سارے لوگ صرف اس لیے بھی سنتے ہیں کہ کیا بھڑکاتے ہیں, کیا پرووکنگ ہوتی ہے. حقیقت میں حضور پاک کی محبت اور عزت کا ذکر کرنا اگر کسی کو بھڑکانا لگتا ہے تو ہم روز بھڑکائیں گے. یہ میں اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت شان کی بات کر رہا ہوں. آج ضرورت ہے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاق و کردار کو اس قدر عام کر کے بیان کرو. سوشل میڈیا کا دور ہے,
تم یہاں پر ابھی ایک بات کیے ہوتے ہو کہ یہ پوری دنیا میں نشر ہو جاتی، ابھی ادھر کہیں آگ لگی، پوری دنیا میں وہ خبر پھیل گئی. تو جب اس قدر تیزی سے پھیلنے کا دور آ چکا ہے تو کیوں نہ ہم اس کا استعمال کر کے میرے مصطفیٰ کے اخلاق کو پھیلائیں، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کردار کو پھیلائیں. آج نبی محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ان عظیم اخلاق کا میں ذکر کروں. مکہ والے کیا کہتے تھے؟ مکہ والے جو حضور پاک کے جانی دشمن تھے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا منصوبہ بناتے تھے، ان سے بھی اگر کوئی پکڑ کر کے پوچھتا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کردار کے بارے میں کیا کہتے ہو، تو وہ قتل کرنے کا ارادہ تو رکھتا تھا، لیکن ساتھ میں یہ بھی کہتا تھا ہم نے زندگی بھر کبھی انہیں جھوٹ کہتے ہوئے نہیں سنا، ہم نے زندگی بھر کبھی انہیں امانت میں خیانت کرتے نہیں دیکھا. یہ وہ لوگ کہتے تھے جو حضور کے جانی دشمن تھے. عزیزان گرامی، ایک بار حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو جہل کو دیکھتے ہیں، حضور پاک قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں اور وہ کھڑکی سے کان لگائے سن رہا ہے، چھپ کر کے سن رہا ہے، سامنے سے نہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے سے آ کر دیکھتے ہیں، رشتے میں وہ ابو جہل ان کا ماموں لگتا تھا، پیچھے سے دیکھ لیا اور جا کر پکڑ لیا، کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ قرآن سن رہے ہو، روزانہ دشمنی کرتے ہو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف لوگوں کو بھڑکاتے ہو، یہ یہاں پیچھے سے چھپ کر کے سن رہے ہو. اس نے کیا کہا؟ کہا عمر سچ بتاؤں تو ان کی آواز میں جو مٹھاس ہے وہ میں نے کہیں نہیں دیکھی. سچ بات یہ ہے کہ جو یہ الفاظ نکالتے ہیں اس میں جو حلاوت، جو شیرینی ہے وہ کہیں میں نے عربوں میں نہیں دیکھی. حضرت عمر نے پوچھا پھر ایمان کیوں نہیں لاتے؟ کہا بس ناک کا مسئلہ ہے، لوگ کیا سمجھیں گے؟ اگر ایمان لے آیا تو خاندان والے، دوسرے لوگ پھر پتہ نہیں کیا کیا بولیں گے. کئی لوگ صرف اسی لیے نہیں سدھرتے کہ ناک نہ کٹ جائے، اب تک ہم ایسے تھے ویسے تھے، اب اگر سیدھے راستے پر آ جائیں گے تو لوگ تانا دیں گے. میرے عزیزوں، ابو جہل جیسا دشمن بھی میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے قرآن کو سننا پسند کرتا ہو یا کان لگا کر کے سنتا ہو. ولید بن مغیرہ جو دشمن ہے، گستاخ ہے، اس کے الفاظ بھی اگر آپ پڑھیں گے، اس کے الفاظ بھی موجود ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کیا کہا کہ حلو المنطق، جب بات کرتے ہیں تو شہد کی طرح سے رس کھولتے ہیں. یہ دشمنوں کی باتیں کر رہا ہوں، جو جانی دشمن ہے. اسی لیے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک بات میں آپ کو بتاؤں. مکہ مکرمہ میں اللہ تعالیٰ نے میرے رسول کو پیدا کیا. آج بھی جا کر دیکھیں، مکہ ایک ایسا شہر ہے جو پہاڑوں سے گھرا ہوا ہے. ایسے پہاڑیاں تقریباً صرف عرب میں بتایا جاتا ہے جغرافک 20 لاکھ پہاڑیاں ہیں، اور مکہ کثرت سے پہاڑوں کے بیچ میں ہے. اور پہاڑوں کے بیچ رہنے والے وہاں کے لوگوں کے دل بھی جو ہے پہاڑوں سے زیادہ سخت ہو چکے تھے، پتھر سے زیادہ سخت دل لوگ تھے. ان سخت دل لوگوں کے درمیان میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا گیا ہے. مکہ والوں کے بیچ میں یہ معمولی بات نہیں ہے، بہت بڑے چیلنج کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیل کیا ہے. آپ کو میں بتاؤں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب 1 سال کی عمر کے تھے، 1 سال کی عمر میں تیر اندازی کرتے تھے. 1.5 سال یا 2 سال کی عمر میں آپ گھوڑ سواری بھی کر لیتے تھے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت چھوٹی عمر میں ہی فاسٹ گروتھ تھی، ہر چیز کو سمجھتے. ذہانت و فطانت اللہ تبارک و تعالیٰ نے کمال کی عطا کی ہے میرے آقا کو. لیکن ایک سوال یہ ہے، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انسان کامل پیدا ہوئے تو بچپن سے ہی اسلام کی تبلیغ کیوں نہیں شروع کیا؟ 40 سال مکہ میں رہے اور 40 سال کے بعد حضور نے اپنی نبوت کا اعلان کیا. یہ سب کو پتہ ہے. 40 سال کے بعد اپنی نبوت کا اعلان کیا. 40 سال تک مکہ میں اسلام کی تبلیغ کیوں نہیں کی؟
بچپن میں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کامل تھے، شروع سے کرتے. خدا کی مصلحت یہ ہے، اس کی منشا یہ ہے. نبی پاک کو ایسے لوگوں کے بیچ اتارا گیا تھا جو سب سے زیادہ سخت دل لوگ تھے. سخت دل. ان لوگوں کے دلوں کو موم کرنا ہو تو صرف زبان کا کام نہیں، بلکہ 40 سال میرے آقا نے ان کے درمیان اپنے اخلاق پیش کیے، اپنے اخلاق پیش کیے. اور اس کے باوجود بھی جب مکہ والوں کو ایک میدان میں جمع کر کے میرے آقا نے فرمایا تھا کہ میں محمد اللہ کا رسول ہوں، آخری رسول، معبودان باطل کی عبادت چھوڑو، ایک خدا کی عبادت پر آؤ، تو کیا پورا مجمع ایمان لے آیا؟ نہیں، پورے مجمع میں کوئی نہیں. صرف ایک 9 سال کا بچہ کھڑا ہوا، کہا کہ میں آپ کے دین کو قبول کرتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پورے مجمع میں اعلان کیے. لیکن کتنے سخت دل ہوں گے لوگ، 40 سال حضور کے اخلاق دیکھنے کے بعد حضور کی دعوت پر فوراً نہیں آئے. اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، باقی چند سال میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ والوں کو جو موم کیا ہے، ان کے دلوں کو نرم کیا ہے، تو وہ عظیم اخلاق تھے جس کی قرآن گواہی دیتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. اے محبوب، ہم نے آپ کو سب سے بلند اخلاق پر پیدا کیا ہے. کبھی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت پڑھ کر کے دیکھنا. ماں خدیجۃ الکبریٰ خود فرماتی حضور کی عادت کریمہ تھی کہ بوڑھوں کا بوجھ اپنی پشت پر اٹھاتے تھے، کمزوروں کا سہارا بنتے، بیواؤں کے لیے مددگار رہتے، ہمیشہ یتیموں کو اپنے ساتھ رکھتے. یہ وہ عظیم اخلاق ہے جو سب میرے آقا کے اندر اللہ نے جمع کر دیا تھا. نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ان کے اخلاق کے بارے میں، ان کے احساسات کے بارے میں ایک انگریز مورخ لکھتا ہے، ہماری جماعت کا آدمی نہیں، ایک انگریز انگلش کتاب میں لکھتا ہے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا انسپائر ہو گیا، بہت زیادہ. کس بات پر؟ کہتا ہے کہ میں نے ان کا ایک واقعہ پڑھا کہ وہ مکہ میں یا مدینے میں بچوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، بہت سارے بچے کھیل رہے تھے. ان بچوں میں سے ایک بچے کا باپ آیا اور اس نے اس کو بیٹا کہہ کر بلایا، بیٹا آ جا. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر اس کو منع کیا، کہا کہ اس مجمع میں بیٹا کہہ کر مت پکار. اس نے کہا میرا بیٹا ہے، میں بیٹا نہ کہوں. حضور نے فرمایا یقیناً تو اپنے گھر میں کہہ، لیکن یہاں کھیلنے والے بچوں میں کچھ یتیم بچے بھی ہیں. اگر تو بیٹا کہہ کر اپنے بچے کو بلائے گا، ان کو اپنے باپ کی یاد آئے گی. مجھے اس بات کا درد ہوتا. یہ احساس یتیموں کے لیے. ایک انگریز لکھتا ہے کہ میں نے دنیا میں ایسی شخصیتیں نہیں دیکھی جو بچوں کی فیلنگ کو بھی محسوس کرتے ہوں، ان کے درد اور ان کے احساسات کو بھی رکھتے ہوں. اسی لیے میں کہتا ہوں نوجوانوں، آپ تمام کو ایک پتہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کس قدر آپ سے محبت کرتے ہیں. ایک روایت میں ہے کہ اگر تمہارے تلوے میں کانٹا بھی چبھ جائے، حضور فرماتے اس کا درد مجھے بھی ہوتا ہے. امتیوں کے متعلق تمہارے تلوے میں کانٹا چبھے تو درد مجھے ہوتا ہے. اس قدر احساس ہمارے متعلق رکھنے والا عظیم اخلاق کا رسول ہے کہیں؟ آج امت کو یہ چاہیے تھا کہ سب چھوڑ دیتے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کی طرف آتے. تمہاری ساری فلاح و بہبودی اللہ نے نبی پاک کے قدموں میں رکھا ہے. تم سکسیس، کامیابی پتہ نہیں کس کے دروازے پر ڈھونڈ رہے ہو، کہاں کہاں کے چکر لگا رہے ہو. ایک دروازہ چھوڑتے ہو تو پھر 1000 دروازوں کے چکر لگانے پڑتے ہیں. وہ صحابہ کو دیکھو، میرے آقا کو کیسا مضبوط تھامے ہوئے تھے. اور پھر حال یہ تھا کہ وہ غریب تھے صحابہ، لیکن نبی پاک کی محبت میں فدا تھے. پھر ان کا حال یہ تھا کہ گھوڑے کو اگر دریا میں بھی ڈالتے تو پانی پر بھی گھوڑا دوڑ جاتا تھا. نبی پاک کے غلاموں کا یہ یقین تھا
کہ ہم نبی پاک کے غلام ہیں. ایک صحابی حضرت سفینہ کہتے ہیں کہ میں جنگل میں پھنس گیا, ایک شیر سامنے آ گیا, شیر سامنے آ گیا, اور منہ پھاڑے ہوئے جب قریب آیا تو میں نے صرف اتنا کہا, یا ابا الحارث انا مولا رسول اللہ, اے پھاڑ کھانے والے درندے سن, میں رسول اللہ کا غلام ہوں. روایت میں موجود ہے وہ درندہ شیر حضرت سفینہ کے تلوے چاٹنے لگے, سر جھکا کر کے قریب آیا. میرے عزیزو, یہ کہنے کے لیے بھی ہمت ہونی چاہیے کہ میں غلام رسول ہوں. یہ ہر ایک کی بس کی بات نہیں. اگر کہہ بھی دیا تم نے میں رسول اللہ کا غلام ہوں, تمہارا ضمیر بھی پوچھے گا, اوپر سے لے کر نیچے تک دیکھ لے کیا غلامی کے آثار ہیں بھی یا نہیں. صرف زبان سے کہہ لینے پر غلامی ثابت نہیں ہوتی. حضور سے محبت, حضور سے عشق کا اگر دعویٰ ہے تو تمہارے عمل بھی ثبوت کے طور پر چاہیے میرے عزیز. اگر عمل نہیں ہے تو کس زبان سے کہو گے؟ ہاں, اگر تم سچ مانے میں رسول پاک سے وفادار ہو اور ان کے اخلاق کو سب سے ہائی لیول کی پرائیوریٹی دیتے ہو تو پھر جاؤ دنیا میں دیکھو کسی بھی چیز کے پاس بول کر کہ میں رسول اللہ کا غلام ہوں. اگر وہ چیز تمہاری پیروی نہ کرے تب پھر ہمیں پکڑنا. اگر وہ چیز تمہاری تابعداری نہ کرے تب پھر سوال کرنا, کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری چیزوں کو تمہارے لیے مسخر کیا ہے, لیکن شرط یہ رکھا ہے ان کنتم مؤمنین, اگر تم سچے ایمان والے ہو. اور ایمان والا کون ہوتا ہے؟ حضور نے فرمایا اس وقت تک تمہارا ایمان کمپلیٹ نہیں ہوتا جب تک ساری دنیا سے زیادہ محبت مجھ سے نہ کر لو. اس وقت تک ایمان مکمل نہیں ہوتا. اس لیے میرے عزیزوں, نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی غلاموں کو ہم نے تاریخ میں پڑھا ہے, وہ جن وادیوں میں گزرے فتح کے پرچم بلند کرتے چلے گئے. آج زمینیں ہم پر تنگ ہوتی جا رہی ہیں, سکڑتی جا رہی ہیں, حالات دن بدن بدتر کیوں ہوتے جا رہے ہیں؟ کروڑوں کی تعداد تمہاری ہے, بہت زیادہ تعداد ہے, تمہارے اندر آج جوش و جذبہ بھی ہے. نعرے جب لگاتے ہو تو ایسا لگتا ہے کہ پورا شہر ہل جائے. یہ سب کچھ تمہارے پاس موجود ہے. آخر ڈھونڈو اس طاقت کو جس طاقت نے قیصر و کسریٰ کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کیا تھا. اس طاقت کو ڈھونڈو جو صلاح الدین ایوبی کو فاتح بیت المقدس بنایا تھا. اس طاقت کو ڈھونڈو جس نے شہاب الدین غوری کو فاتح اسلام بنایا تھا. وہ طاقت کہاں گئی؟ ان کے پاس چند ہزار کی فوجیں تھیں, ان کے پاس چند 100 لوگ تھے, لیکن کہتے کیا تھے؟ جہاں جاتے تھے ان کا یہ نعرہ ہوتا تھا, ٹل نہ سکتے تھے جنگ میں اگر اڑ جاتے تھے, پاؤں شیروں کی بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے, حق سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے. ارے تیغ کیا چیز ہے, ہم توپ سے بھی لڑ جاتے تھے. یہ رسول پاک کے ان غلاموں کا نعرہ تھا. وہ طاقت کہاں چلی گئی؟ کروڑوں میں. مجھے وہ حدیث یاد آتی ہے, توجہ سے سنو میرے عزیزوں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوشک ان تداعى علیکم الامم کما تداعى الاکلۃ الی قصعتها. ان قریب تم پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ ساری قومیں تم پر جھپٹ پڑیں گی جیسے بھوکا برتن پر جھپٹتا. آج حقیقت ہے یا نہیں مجھے بتاؤ؟ سب کا ٹارگٹ تم بنے ہو کہ نہیں بنے ہو؟ ہر ایک ٹارگٹ پر تم کو رکھا ہوا ہے. صرف یہاں کی بات نہیں, آل اوور ورلڈ, سب جگہ, ہر جگہ تم ہی تو نشانے پر ہو. حضور پاک کی حدیث صادق آتی ہے. میرے آقا نے فرمایا تم پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ ساری قومیں تم پر جھپٹ پڑیں گی جیسے بھوکا برتن پر جھپٹتا ہے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا ہم تعداد میں کم ہوں گے اس زمانے میں؟ حضور نے فرمایا نہیں, تعداد تو تمہاری بہت زیادہ ہوگی, لیکن تمہاری حیثیت کیا ہے؟ سمندر کے جھاگ کی طرح ہوگی. غثاءً کا غثاء السیل. میرے آقا فرماتے ہیں جھاگ جانتے ہو؟ جھاگ, جھاگ کس کو کہتے ہیں؟ پانی کے اوپر جو جمع ہوتا ہے.
हुजूर पाक फरमाते झाग की तरह हवा आई तो झाग उड़ जाता है, उसके अंदर कोई वजन चीज नहीं होती। तुम्हारी हालत भी ऐसी हो जाएगी कि होंगे करोड़ों की तादाद में, लेकिन ऐसे पिल है कि हवा आई तो इधर उड़ गए, उधर से हवा आई तो इधर उड़ गए। इसलिए मेरे अजीजों, आज वो दौर आ चुका कि सब तुम पर झपट पड़े। अगर कोई ताकत तुम्हें बचा सकती है तो वो ढूंढो, ताकत कहां है, वो ताकत कहां है। क्या हम करोड़ों की तादाद जमा कर लें, तंजीमें बना लें, तहरीकें बना लें, फौज इकट्ठा कर लें तो ताकत आ जाएगी? करके देख लो, नहीं आनी है। तुम रोज एक कमेटी बनाओ, रोज एक जमात बनाओ, जिस ताकत की मैं बात कर रहा हूं वो नहीं आएगी। वो सिर्फ और सिर्फ एक राज है जिससे वो ताकत वापस आएगी, जिसको इकबाल शायर मशरिक ने 10 साल यूरोप की गलियों में ढूंढ ढूंढ करके अपनी कौम को बताया था। मैं वो ताकत ढूंढने गया था और मैं देखा कि मुसलमानों को वो ताकत कहां से मिलेगी। साइंस से, फिजिक्स से, ज्योग्राफिक से, ज्योमेट्री से, किस चीज से मिलेगी? फिर वो आखिर में इस नतीजे पर पहुंचा, शायर मशरिक इकबाल कहता है वो ताकत अगर तुम्हें मिलती है तो सिर्फ इस बात पर कि मोहम्मद से वफा तूने, कि मोहम्मद से वफा तूने, तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं, सारी चीजें तेरी हैं। शर्त सिर्फ ये है कि जिस ताकत को तुम खोए बैठे हो वो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कमाल दर्जे की मोहब्बत। ये चीज जब से खत्म हुई या कम हुई, बहुत सारी चीजें हमसे रूठ गई हैं। आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, लोग कहते होंगे मौलाना आप कैसी बात कर रहे हैं, क्या हम हुजूर से मोहब्बत नहीं करते, क्या हम हुजूर से इश्क नहीं करते? यकीनन तुम्हारी जुबान और तुम्हारा दिल मोहब्बत तो करता है, लेकिन तुम्हारे अमल हुजूर पाक की मोहब्बत में आने नहीं देते। यही तो बात है। मैं इनकारी नहीं हूं, लेकिन आज मैं हर नौजवान से पूछता हूं, तुम हुजूर के लिए इतने सेंसिटिव हो, इतने हसास हो, तो फिर उनकी सुन्नतों से मोहब्बत क्यों नहीं करते? उनके अखलाक से मोहब्बत क्यों नहीं करते? मैं यहां पर मौजूद एक 8 से 10 नौजवानों से पूछता हूं, 8 से 10 नौजवान जो दुनियावी फैशन में मुब्तला हो, हर तरह का फैशन उन्हें पसंद हो, उनसे भी मैं पूछता हूं, जरा दिल पर हाथ रख कर के ये बताओ, इस पूरी कायनात में सबसे हसीन चेहरा किसका था? हर बच्चा बगैर झिझके हुए कहेगा वो आमिना के लाल का था। हकीकत है या नहीं? मुझे बताओ ये हकीकी बात है या नहीं? नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सबसे ज्यादा हसीन। तो फिर मैं पूछता हूं, जो सबसे ज्यादा हसीन है उसके फैन बनना बेहतर है या ये जहन्नमी और मुजरा करने वालों के फैन बनना बेहतर है, जो तुम्हें रोज बरोज नंगा करना चाहते हैं, उनके पीछे चलते हो, जो मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जन्नत की तरफ बुला रहे हैं और तुम खुद कहते हो वो सबसे ज्यादा हसीन थे, तो फिर उनका चेहरा तुम्हें क्यों नहीं पसंद आता? हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का चेहरा कायनात का सबसे हसीन चेहरा है, तो उस हुस्न की इत्तिबा, उस हुस्न की पैरवी क्यों नहीं करते यार? क्या ये सिर्फ मौलवी लोगों के लिए कि दाढ़ी रखना चाहिए? क्या ये सिर्फ मौलवी लोगों के लिए? अगर तुम्हारा भी अकीदा है कि नबी पाक का चेहरा सबसे हसीन था, तो अपने चेहरे पर हाथ फेर कर देखो कि मैं क्यों हुजूर की पैरवी नहीं करता, मैं क्यों नहीं करता? बाज बुजुर्गों ने यह भी लिखा है कि कब्र में तो तुम्हें जाना है, कब्र में जिस दिन जाओगे वहां पर हुजूर से सामना करना होगा, क्योंकि फरिश्ते हुजूर को दिखाकर पूछेंगे इनके बारे में क्या कहता था। तीसरा सवाल कब्र का यही है। उस वक्त के बारे में बुजुर्गों ने यह लिखा है कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम चेहरा फेर लेंगे और फरमाएंगे खबरदार मेरी तरफ मत देखना, इसलिए कि दुनिया में तुझे किसी और का चेहरा पसंद था,
تو کسی اور کے چہرے کو فالو کرتا تھا، آج مجھے کیوں دیکھ رہا ہے؟ مجھے بتائے نوجوانوں، اگر میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبر کی اس رات میں اپنا چہرہ پھیر لیں تو کس کو بلاؤ گے؟ کس کو پکارو گے قبر میں؟ بالی ووڈ والوں کو، ہالی ووڈ والوں کو پکارو گے کہ آ جاؤ میری مدد کرو؟ تمہیں پتا ہے وہاں تمہاری نہ ماں آ سکتی نہ تمہارا باپ آ سکتا ہے۔ اس قبر کی تنہا رات میں کوئی مدد کر سکتا ہے تو مکین گنبد خضرا ہے، نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت کی سنو، اعلیٰ حضرت نے 100 سال پہلے ہمیں جھنجھوڑ کر کہا تھا، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ اسی لیے اے عزیزو، نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق و کردار کے لیے کون آج تیار ہوتا ہے؟ یہی ہماری محفل کی کامیابی ہے۔ اگر مجمع میں بیٹھا ہوا کوئی بھی نوجوان دل سے یہ طے کر لے، زندگی ویسی بھی بچی کتنی ہے، یوں ہی گزر جانی ہے، چاہے تم سب اپنے جسم کو بدل کر کے 5 سٹار طریقے سے جینے کی کوشش کرو، تب بھی زندگی گزرے گی، اور فقیر پر بھی زندگی گزرے گی۔ ایک دن اس زندگی کا خاتمہ ہونا ہی ہے، تو کیوں نہ میں میرے مصطفیٰ کے پیچھے چل کر زندگی گزار لوں؟ اس لیے کہ ملی ایک ہی بار ہے، یہ لائف جس کو بھی ملی ہے ایک ہی بار ملی ہے، دوسری بار تمہیں دنیا میں نہیں آنا ہے، دوسری بار تم نہیں پیدا ہوں گے، تمہارے 7 جنم کا عقیدہ نہیں ہے، ایک بار پیدا ہوئے ہو ایک بار مرو گے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں یہ ایک بار ملی ہوئی زندگی ارے گہرے نتھو کھیرے کے پیچھے گزارنے سے بہتر تو یہ ہے اس کائنات کے آقا و مولا کے پیچھے گزار دے، جو یہاں پر بھی ہمارا مددگار، قبر میں بھی ہمارا مددگار، اور حشر میں بھی ہمارا مددگار ہے۔ آؤ میرے عزیزوں، میں تمہیں بتاؤں کیا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفا کے لیے کیا انہوں نے مظالم نہیں ڈھائے، مظالم نہیں برداشت کیے؟ آج ہمارے بچے اگر یہ سمجھتے ہیں، آپ کی بات پر اگر میں چل پڑا تو لوگ پتہ نہیں مجھے کیا کیا بولیں گے، ملا جی بولیں گے، تانے ماریں گے، اس سے زیادہ کیا ہوگا میرے عزیزوں؟ کیا تم دنیا والوں کے لیے جیتے ہو؟ ان کے تانوں کے لیے جیتے ہو؟ یہ گالی دینے والے تم کپڑا پہنو گے تب بھی بولیں گے، ننگے رہو گے تب بھی بولیں گے، ان کو کبھی تم خاموش نہیں کر سکتے۔ تم کو جینا ہو تو اپنے رب ذوالجلال کی رضا پر جینا ہو، کیونکہ سزا اور جزا کا مالک اللہ ہے۔ اگر تم نے ان کی خاطر اپنے آپ کو بدل لیا تو بہت بڑے خسارے میں جاؤ گے۔ صحابہ کو دیکھو، ایک صحابی حضرت صہیب مکہ میں تھے، میں تمہیں بتاتا ہوں، کڑیل جوان اور بہت بڑے مالدار، اتنی عظیم خوشبو لگاتے تھے کہ جس طرف گزرتے تھے پوری گلی مہکتی تھی، لیکن جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، ان کے گھر والے ان کے دشمن بنے، ان کے باپ جائیداد سے ان کو قرض کیا، جائیداد نہ دینے کا عزم کیا، حضرت صہیب نے اس کو بھی تسلیم کر لیا، یہاں تک کہ صہیب جب مکہ چھوڑ کر ہجرت کر کے مدینے جا رہے تھے، ماں پکار کر کہتی ہے تیرے جسم پر جو کپڑے ہیں وہ ہماری کمائی کے ہیں، وہ کپڑے اتار کر کے دے دے اگر محمد کے پاس جانا ہے۔ حضرت صہیب وہ پہنے ہوئے کپڑے بھی اتار دیتے ہیں اور ٹاٹ کی گونی کا لباس اوڑھ کر اس پہ کانٹے چبھو کر کے مدینے کی طرف جا رہے ہیں۔ دنیا چھوٹتی ہے تو چھوٹے، مگر مصطفیٰ کریم کی محبت ہم سے نہ جانے پائے۔ صہیب نکلے تھے، باپ نے راستے میں گنڈے کھڑے کر دیے مارنے کے لیے اپنے بیٹے کو ہی، کہ اتنا مارو کہ وہ زخمی ہو کر واپس آ جائے۔ پہلوان گنڈے بیچ راستے میں حضرت صہیب کو اتنا مارتے ہیں کہ ان کی ناک پھٹ گئی اور خون جاری ہوا، ان کے جسم کو چھلنی چھلنی کیا، تھک گئے۔ تب کہا کہ اتنے زخمی ہو گئے آپ کیا کرو گے؟ حضرت صہیب کہتے مدینے جاؤں گا۔ اب کیا کرو گے؟ کہا مدینے جاؤں گا۔ اکلوتے بیٹے ہو، ماں باپ کی طرف چلے جاؤ،
جائیداد تمہارا انتظار کر رہی ہے, مال دولت سب کچھ تمہارے پاس ہے. شعیب نے کہا وہ سب تمہیں مبارک, مجھے میرے مصطفیٰ کی چادر مبارک. میرے عزیز و زخموں سے چور مدینہ طیبہ چل کر کے آئے, 450 کلومیٹر کا سفر ہے, چل کر کے آئے. صحابہ کہتے ہیں جب حضرت صہیب مدینہ میں انٹر ہو مدینہ طیبہ میں آ رہے تھے, میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد نبوی سے باہر آ کر جیسے کسی قبیلے کسی خاندان کا یا کسی وقت کا جیسے انتظار کیا جاتا ہے, حضور انتظار کر رہے تھے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کس کا انتظار ہو رہا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا میرا ایک غلام زخموں سے چور مکہ سے آ رہا ہے. نبی پاک اس کا استقبال کر رہے. جب حضرت صہیب آئے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے جسم پر جو چادر تھی وہ اٹھا کر کے حضرت صہیب کو پہنا دیا, اور حضرت صہیب کہتے ہیں میں سارے زخم بھول گیا, سارے درد ختم ہو گئے, اور اس چادر کو لے کر کے اتنا فخر کرتے تھے, اے لوگوں مجھے دیکھو, دنیا میں اگر کوئی سب سے زیادہ محبت کرنے والی شخصیت ہے تو وہ ماں ہوتی ہے جو اپنے بیٹے سے محبت کرتی ہے, مگر میں وہ بندہ ہوں جس سے میری ماں نے میرے کپڑے چھین لیے, میرے کپڑے اتروا دیے. جب ماں تک چھوڑ دے تب اگر کوئی چادر پہناتا ہے تو مکین گنبد خضرا, وہ تاجدار مدینہ کی ذات ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دی ہوئی چادر کو لے کر حضرت صہیب فخر کرتے تھے, یہاں تک کہ اپنے آخری وقت انہوں نے وصیت کیا کہ مجھے اسی چادر کے کفن میں قبر میں دفنانا. میرے عزیزو یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اگر دنیا کے تانے دیکھتے رہ جاؤ گے تو کوئی دولت تمہارے ہاتھ نہیں آئے گی. اگر تم نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت میں آتے ہو بہت کچھ دیکھنا پڑے گا. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ حضور کی محبت کی باتیں کریں اور حلوے پراٹھے کھاتے رہیں, ایسا نہیں. آزمائے جاؤ گے, آزمائے جاؤ گے کہ کھرے ہو کہ کھوٹے ہو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں بندہ آزمایا جاتا ہے, اور جتنی آزمائش ہوتی ہے اتنا پکا ہو کر نکلتا ہے. پھر وہ وقت آتا ہے, تمہیں پتا ہے کہ یہاں پر ہندوستان کے شہر میں ایک عالم دین تھے, مولانا کفایت علی کافی رحمۃ اللہ علیہ, محبت رسول سے سرشار, جن کے اشعار کی تعریف امام اہل سنت فاضل بریلوی کرتے ہیں. اعلیٰ حضرت جیسا شاعر, اعلیٰ حضرت جیسا مجدد وہ کہتے ہیں میں بہتوں کی لکھی ہوئی نظمیں نعتیں نہیں دیکھ پاتا, اگر شوق سے کسی کی لکھی ہوئی نعتیں دیکھتا ہوں تو مولانا کفایت علی کافی صاحب کی. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ کفایت علی کافی حضور کی محبت میں سرشار, انگریزوں کا دور تھا, انہیں گرفتار کر کے لایا گیا تھا, اور ان کو گرفتار صرف اسی بات پر کیا گیا تھا کہ حق بات سر چڑھ کر بولتے تھے اور حضور کے غلاموں کو اکٹھا کرتے تھے. ان کو انگریزوں نے محل میں قید کر کے, جانتے پورے جسم پر استری پھیری تھی, گرم استری, پوری جو کپڑے استری کرنے والی چیز ہوتی ہے بدن پر پھیر دیا تھا, چمڑی جل گئی تو اس پر نمک چھڑکتے تھے. یہ کنٹینیو کفایت علی کافی رحمت اللہ علیہ کے ساتھ ہوتا رہا. جسم پورا جل گیا اور اس پر نمک چھڑکا جاتا رہا, اور پھر ان سے کہا جاتا رہا کہ ابھی بھی تمہارے پاس وقت ہے, انگریز حکومت ہے, طاقتور ہے, تمہیں کسی عہدے پر فائز کر دیا جائے گا, تمہیں بہترین وظیفے سے نوازا جائے گا. لیکن کفایت علی کافی رحمت اللہ علیہ, ان کا یہی تو نعرہ تھا کہ ہم اتنے سستے نہیں ہیں کہ تمہاری دولت خرید سکے, اس لیے کہ جو بازار مصطفیٰ میں بکا ہوا ہو دنیا اس کی قیمت کیا لگا سکے. ایک ہفتے کے بعد انگریزوں نے اسی عالم دین کو یہ کہا کہ تمہیں بھرے چوراہے پر پھانسی پر لٹکایا جائے گا.
انہوں نے اس بات کو بھی قبول کیا جب ایک چوراہے پر کفایت علی کافی کو پھانسی پر لٹکانے کے لیے لے جا رہے تھے. جس بات کے لیے میں ذکر کر رہا ہوں سنو. ان سے پوچھا گیا کہ تمہاری کوئی آخری خواہش ہے؟ تو لوگ تو اپنی آخری خواہش یہ کہتے بیوی سے مل لوں, بچوں کو وصیت کر دوں, گھر کے کاغذات دیکھ لوں, کچھ تو جمع کر لوں. نہیں, اس عاشق رسول نے کہا پھانسی پر چڑھنے سے پہلے ایک خواہش ہے کہ نعت رسول پڑھ لوں, ایک بار میرے مصطفیٰ کی شان میں نعت پڑھ لوں. اور پھر انہوں نے گنگنایا کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا, پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. اطلس و کم خواب کی پوشاک پہ نازا نہ ہو, اس تنے بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا. سب فنا ہو جائیں گے کافی وہ, لیکن حشر تک نام حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا. سبحان اللہ. اور پھانسی ہوئی. میرے عزیزوں, میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت اور ان کے اخلاق کی پیروی کرنے پر اگر مصیبتیں آتی ہیں تو اس کو نیا مت سمجھنا, یہ ہماری سنت آبائی ہے. اس کو نیا مت سمجھنا. اگر آج کے دور میں تم آزمائے جاتے ہو, تکلیفوں میں ڈالے جاتے ہو, تو یہ نیا نہیں ہے. 1400 سال سے موب لنچنگ 1400 سالوں سے ہو رہی ہے. مکہ والوں کی ایجاد ہے, یہ صرف یہاں کے درندوں کی نہیں. مکہ والے بھی یہی کرتے, کوفہ والے بھی یہی کرتے رہے, کربلا کے میدان میں بھی یہی کرتے رہے. ایک مسلمان کو پکڑو, 10 لوگ اس پر حاوی ہو جاؤ, مارو, پھر کسی جگہ لٹکاؤ. آج تو ویڈیو کا دور ہے, ویڈیو پھیلاؤ. اس دور میں کسی چھت پر لٹکاتے تھے کہ لوگ آ کر کے دیکھیں اور دہشت پیدا ہو جائے. لیکن مکہ کی گلیوں میں بھی موب, کوفہ کی گلیوں مسلمانوں کو آزما کر کے دیکھ لیا, موب لنچنگ کر کے دیکھ لیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو سچے غلام تھے, نہ وہ کل ہٹے نہ آج ہٹیں گے انشاءاللہ, کبھی نہیں ہٹے. اور اسلام کے متعلق یہی بات میں کہوں گا, آپ تمام حضرات آج کے حالات سے اگر گھبرائے ہوئے ہوں تو یہ گھبراہٹ فطرت کا تقاضا ہے, ڈر جاتا ہے آدمی. لیکن حقیقی بات یہ ہے کہ اس میں کوئی ڈر کی بات نہیں. میں اس دین کا پیروکار ہوں جس کا حافظ اور نگہبان خود قدیر و جبار خدا ہے, خود اللہ رب العالمین ہے. اس دین کا کچھ نہیں ہونا. قرآن عظیم اور میرے مصطفیٰ کی ذات کو یہ کچھ نہیں ٹھیس پہنچا سکیں گے. لیکن بات صرف تمہاری اور ہماری آتی ہے کہ ہم تو آئے ہیں چند دنوں کے لیے اور چلے جائیں گے. آپ حضرات توجہ رکھیں, بس میں اپنے اختتام پر میں اپنے آخری جملوں کی طرف آتا ہوں. حساب و کتاب تو ہمارا اور آپ کا ہونا ہے. اسلام تھا, اسلام ہے اور اسلام رہے گا. نبی پاک کی عظمت تھی, ہے اور رہے گی. قرآن تھا, ہے اور رہے گا. یہ درندوں کے بھونکنے سے کچھ ہوگا نہیں انشاءاللہ العزیز. میرے آقا کی ذات پر کچھ فرق نہیں آنا ہے. چند لوگوں کے گوفے میں بیٹھ کر کے چیخنے چلانے سے حضور کی ذات پر کچھ اثر نہیں ہوتا. ہاں یہ بات آپ طے کر کے چلیں, کچھ نہیں ہوگا. بلکہ برساتی کیڑے کب غائب ہوں گے کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا. موسموں کی بات, موسموں کی بات ہے. بارش کا موسم آتا ہے تو کیڑے پتنگے بہت باہر آتے ہیں. پھر تھوڑے دنوں کے بعد پتہ بھی نہیں چلتا کہ کیڑے کہاں تھے, کہاں سے آئے تھے, کہاں چلے گئے. اسی لیے اگر موسم ایسا آیا ہے کہ کچھ سوراخوں سے کیڑے نکلے ہوئے ہیں تو انتظار کرو, وہ ہوا بھی مولا چلائے گا جب یہ سب فنا ہوں گے, سب ختم ہوں گے. اسلام اس عظیم درخت کا نام ہے جس کی جڑیں تحت الثری میں ہیں, اس کی شاخیں اوج ثریا پر. اسلام اس عظیم درخت کا نام ہے. لیکن آپ سب کو یہاں پر امتحان کی گھڑی میں اتر کر کے یہ ثابت کرنا ہے
क्या कीड़े मकोड़ों से और पतंगों से तुम भी डर कर अपने दीन से भाग जाओगे या अपने मोहब्बत नबी का सौदा कर बैठोगे, अपना चेहरा छुपा करके घूमने लगोगे? नहीं मेरे अजीजों, अल्लाह ने तुम्हें कुव्वत ईमान अता किया है। चाहे आंधियां आए, तूफान आए, तुम जमे रहो और ये कहते रहो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल भी हम गुलाम थे, आज भी गुलाम है और हश्र तक गुलामी साबित रहेगी। और जब ये तुम्हारा अज़्म और यकीन रहेगा, देखना आंधियां खुद अपना रुख मोड़ लेंगी, तूफान अपना रुख मोड़ लेंगे। ये जो कुछ भी हालात आज आए हैं, मुझे अंदाजा है ये हर सदी में, बल्कि हर चंद सालों में ये चीजें पेश आती रहती। मुफ्ती आजम हिंद रहमतुल्लाह ताला अलैह, हुज्जतुल इस्लाम अल्लामा हामिद रजा खान साहब का एक खुतबा मैंने पढ़ा 1925 का, तवज्जो चाहता हूं। 1925 में बनारस की सरजमीन पर एक खुतबा आपने दिया और उस खुतबे के कुछ अल्फाज मैं आपको बताऊं और कुछ उनकी लिखी हुई तहरीरें। 1925 में वो कहते हालात बहुत संगीन हो चुके, जगह जगह तुम्हें कत्ल करने के मंसूबे बनाए जा रहे हैं, मीटिंगें हो रही है, प्लानिंग हो रही है। उसमें लिखा हुआ है, मैं पढ़ करके देखा कि 1925 की बात है कि 2022 की बात है, सेम टू सेम लग रहा था। 1925 के हालात जो बयान किए गए वो 2022 में जो कुछ भी आज चल रहा है वैसी। फिर दिल में ये बात आई है, अच्छा ये बात है 1925 में भी ऐसी मीटिंगें हो रही थी, आज भी यही हो रही है। 100 साल से तुमने क्या खाक मिठाया? 100 साल से क्या करके दिखाया? क्या कुरान खत्म कर दिया या इस्लाम खत्म कर दिया या ईमान खत्म कर दिया? कुछ नहीं। ये इस तरह के कीड़े मकोड़े अगर 100 नहीं, हजार साल मीटिंगें करते रहे, कुरान में मौला फरमाता है वमकरू वमकरल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। कुफार मंसूबे बनाते हैं और अल्लाह खुफिया तदबीर करता है, और अल्लाह की खुफिया तदबीर सबसे भारी होती है। ये होता रहेगा। मैं ये बात इसलिए अर्ज किया कि यही सेम चीजें हर सदी में चलती रही है, हर जमाने में चलती रही। खौफ न रख रजा जरा, तू तो है अब्दे मुस्तफा। आला हजरत ने हमें ये तालीम दी, खौफ न रख रजा जरा, तू तो है अब्दे मुस्तफा, तेरे लिए अमान है, तेरे लिए अमान है। अब मेरी गुफ्तगू का खुलासा, मेरी गुफ्तगू का हासिल कलाम मैं ये बताऊंगा, न इधर उधर की बात करो। अब हालात क्यों बिगड़े, कैसे हुए, क्या करें, सब छोड़ दो। हम आते हैं, आज अज़्म करते हैं, मजलिस मीलाद है, मुस्तफा का जिक्र है, मदीने वाले ताजदार का जिक्र खैर चल रहा है। ये आज़्म करके उठते हैं, या रसूल अल्लाह हम आपके गुलाम हैं, अर्ज करते हैं मैं मुजरिम हूँ आका, मुझे साथ ले लो। मैं मुजरिम हूँ आका, मुझे साथ ले लो। के रस्ते में है जा बजा थाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। मेरा दिल भी चमका दे, चमकाने वाले, बरसता नहीं देख कर अब्र रहमत, बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले। आज अगर तुमने ये अज़्म कर लिया, हुजूर पाक को हाजिर और नाजिर समझ करके, ये अकीदा रख करके, ये अहद कर लिया कि आज हम अपने माँ सबक तमाम गुनाहों से तौबा करते हैं, अपने बुरे करतूत से बाज आते हैं, और यहाँ से ये वादा करके उठते हैं कि हम नबी पाक की गुलामी में और उनकी वफादारी में सच्चे बन करके दिखाएंगे। अगर किसी के अखलाक सबसे ज्यादा हमें प्यारे लगे तो मेरे मुस्तफा के लगे, उनके अखलाक और किरदार हमें अच्छे लगे। जिस दिन तुम्हारा ये अहद बारे इजाबत में कबूल हुआ, फिर देखना हर जगह से ये आवाज आएगी, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद